وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وقال الله تبارك وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وقال الله تبارك وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وقال تعالى إن الله عفو غفور صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سلسلة الاسماء الحسنى الحمدللہ پچھلے 14 دنوں سے جاری ہے۔ آج 15واں دن ہے، رمضان المبارک آدھا ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی تکمیل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو قبول و مقبول فرمائے۔ اس کی دعا کی آپ سے بھی درخواست ہے، اللہ اخلاص عطا فرمائے، اللہ اس کی افادیت کو عام تام فرمائے۔ گزشتہ کل ہم نے اللہ عز و جل کا مبارک نام 3 نام پڑھے تھے، الخالق، البارئ اور المصور۔ آج اللہ تبارک و تعالی کے بہت ہی پیارے پیارے 4 ناموں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ترتیب جو 99 ناموں کی ہے اب وہ باقی نہیں رہے گی، اس لیے کہ قریب قریب معنی والے جو اسماء حسنی ہیں ان کو ایک ساتھ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آسانی بھی ہوگی اور وقت بھی انشاءاللہ کم جائے گا۔ الخالق، الباری اور المصور تک تو وہی ترتیب چلی تھی 99 ناموں میں سے۔ اس کے بعد الغفار، یہ تو یہی ترتیب پر ہے، لیکن اس کے بعد کے جو 3 نام ہم نے منتخب کیے ہیں آج کے سبق کے لیے وہ ان 99 ناموں میں اور جگہ پر آئے ہیں۔ الغفار، الغفور، التواب، العفو جل جلالہ، یہ 4 مبارک نام ہیں جو ان 99 ناموں میں بھی آئے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ اگر حدیث میں جو نام آئے ہیں اور لوگ جانتے بھی ہیں، ایسا ایک نام ملانا چاہیں تو الستار، یہ بھی ملا سکتے ہیں۔ ستار نام رکھتے ہیں عبد الستار، تو ستار بھی اللہ کی صفت ہے۔ اور حدیث شریف میں ستیر کا لفظ بھی آیا ہے، بہت زیادہ چھپانے والا۔ تو یہ سارے نام ہیں، قریب قریب معنی کے ہیں، بڑے پیارے نام ہیں۔ یہ ایسے نام ہیں کہ ایک مومن کا دل ان سے بہت زیادہ انسیت حاصل کرتا ہے۔ یہ نام ہمارے دلوں سے بہت زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے یہ مبارک نام وہ نام ہیں کہ ان کو زبان پر آتے ہی، کانوں میں پڑھتے ہی انسان کے دل میں ایک ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، ایک امید لگ جاتی ہے، دل میں سکون اور اطمینان کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ گویا غیر دانستہ طور پر انسان اپنے رب کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے۔ اس میں ایک اٹریکشن ہے، کشش ہے جو بندوں کو اپنی طرف کھینچتے رہتی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمالی نام ہیں۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کچھ تو جلالی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت شان، اس کی جلال اور اس کا غضب، اس کا قہر معلوم ہوتا ہے، اور کچھ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے ہیں جو جمالی نام ہیں۔
جن کو پڑھنے سے، سننے سے، سمجھنے سے، یاد کرنے سے، جن کا ذکر کرنے سے انسان کے دل میں امیدیں بڑھتی ہے، اللہ کی محبت جوش میں آتی ہے اور انسیت پیدا ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتا ہے۔ اور کچھ نام ایسے ہیں کہ ان کو پڑھنے سے، اس کا ورد کرنے سے دل پر ایک ہیبت اور خوف کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ دونوں ہی کیفیتیں ہیں الایمان بین الخوف والرجاء۔ دونوں طرح کے ناموں کو سامنے رکھنے سے اعتدال قائم ہوتا ہے، بیلنس باقی رہتا ہے، اور یہی ہمیں کرنا ہے۔ بہت ہی مبارک نام ہے۔ تو آج کے دن 4 نام ہے: الغفار، الغفور، التواب اور العفو۔ یہ 4 مبارک نام ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس کا لغوی معنی بھی معلوم ہونا چاہیے، اس کو ترجمہ کہتے ہیں۔ الغفار اور الغفور، اس کا معنی ہے بہت زیادہ بخشنے والا، بار بار مغفرت کرنے والا، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا۔ الغفار اور الغفور یہ 2 لفظ ایک ہی روٹ سے، ایک ہی مادے سے نکلے ہوئے ہیں، لیکن وزن کے بدلنے سے، سیگے کے بدلنے سے اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ تو الغفار بار بار معاف کرنے والا، الغفور بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا، التواب توبہ کی توفیق دینے والا اور توبہ قبول کرنے والا، دونوں اس کے معنی ہیں۔ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بار بار توبہ قبول کرنے والا، بار بار توبہ کی توفیق دینے والا۔ اور العفو معاف کرنے والا، مٹانے والا، چھوڑنے والا۔ یہ سب ترجمے اس کے ہوتے ہیں، ان کو آپ یاد کر لیں۔ اب انشاءاللہ ہم لغوی معنی سمجھتے ہیں۔ پہلے الغفار اور الغفور، یہ دونوں لفظ غین، فا اور را اس سے نکلے ہوئے، غفر یغفر۔ اسی سے ایک لفظ آتا ہے مصدر کے طور پر مغفرت۔ ہم اپنی زبان میں بولتے اللہ مغفرت فرما، یہ مغفرت بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ تو غفر یغفر، مغفرت یہ اس کا مصدر ہے۔ اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 مبارک نام قرآن مجید میں استعمال کیے گئے۔ نمبر 1 غافر، سورہ مؤمن 24ویں پارے میں ہے، غافر الذنب، گناہ کو معاف کرنے والا، غافر یہ بھی اللہ کا نام ہے۔ پھر اس میں اور مبالغہ اور معنی کی زیادتی پیدا کرنے کے لیے فرمایا غفار، بہت زیادہ معاف کرنے والا، بار بار معاف کرنے والا۔ یہ مبالغے کا صیغہ ہے فعال کے وزن پر۔ اور تیسرا لفظ استعمال کیا گیا ہے غفور، الغفور بھی آیا ہے، غفورن بھی آیا ہے، دونوں طرح قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے فعولن کے وزن پر، اس کا معنی بھی ہے بار بار معاف کرنے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا۔ یہ سب اس کے معنی ہیں۔ اصل میں غفر اس کے معنی آتے ہیں چھپانے کے، جس چیز کو بھی آپ چھپا دو اس کے معنی ہے غفرہ۔ چنانچہ عربی زبان میں لوہے کی وہ ٹوپی جو جنگ کے موقع پر پہنی جاتی ہے، جس کو اردو فارسی میں خود کہتے ہیں، اس کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے مغفر، لوہے کی ٹوپی، چونکہ وہ سر کو چھپا دیتی ہے اس لیے اس کو مغفر کہتے ہیں۔ تو غفرہ کے اصل معنی ہے چھپا دینا، غفرہ کے اصل معنی چھپا دینے کے۔ مغفرت کو بھی مغفرت اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں بندے کے گناہ کو، اس کے عیب کو چھپا دیا جاتا ہے، اور گناہ کو بندے سے چھپا دیا جاتا ہے، اس لیے بھی یہ مغفرت ہے۔ دونوں چیزیں ہیں، گناہ کو چھپا دیا یعنی اللہ نے اس کو ختم کر دیا، معاف کر دیا، اور بندے کی نظر سے بھی اس گناہ کو چھپا دیا، لوگوں کی نظر سے بھی چھپا دیا، اس لیے وہ مغفرت بنی۔ اسی سے غافر ہے، غفار ہے اور غفور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی یہ صفت قرآن مجید میں جگہ جگہ اپنے بندوں کے سامنے ظاہر فرمائی۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ مادہ غافر، غفور، غفار قرآن مجید میں 96 مرتبہ وارد ہوا ہے۔
جگہ جگہ اللہ نے مغفرت کی امید دلائی ہے، مغفرت کے وعدے کیے ہیں، مغفرت کے اسباب بتائے ہیں اور مغفرت کے نتائج بیان فرمائے ہیں۔ تفصیل سے مغفرت کا موضوع قرآن میں چلا ہے، پوری تفصیل کا ابھی موقع نہیں ہے، یہ تو مستقل ایک عنوان ہے اور جگہ جگہ اس پر بیانات ہوتے بھی رہتے ہیں، ہم سنتے بھی رہتے ہیں۔ تو غفار کا، غفور کا، غافر کا معنی ہمیں معلوم ہوا کہ اس کے اصل معنی ہے چھپا دینا، ابھی اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے بیان کریں گے، تو لغوی معنی ہوا۔ دوسرا لفظ ہے التواب، یہ بنا ہے تاب یتوب توبتن، توبہ کا لفظ ہم بولتے ہی رہتے ہیں، اپنی زبان میں توبہ توبہ بولتے رہتے ہیں، تو اوبا توبہ سب ایک ہی معنی ہے۔ اس کے معنی ہے لوٹ آنا، مڑ کے واپس آ جانا، رجوع کرنا، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ ہم بھی توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی توبہ کرتے ہیں۔ تو تاب یتوبو کے ایک معنی ہوتے ہیں رجوع کرنا، لوٹ آنا، دوبارہ کسی چیز کو لوٹا دینا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ایک تواب ہے، اور بندہ بھی تواب بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اصل معنی توبہ کا ہے رجوع کرنا۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ بھی لوٹ آتا ہے، یعنی گنہگار آدمی جنت کے راستے سے ہٹ کر جہنم کے راستے پر چل پڑا تھا، اب توبہ کی تو وہ جہنم کے راستے سے لوٹ کر جنت کے راستے پر واپس آ گیا۔ گنہگار آدمی اللہ کی رضامندی کے راستے سے ہٹ گیا تھا، اب وہ توبہ کر کے رضا والے راستے پر آ گیا۔ گنہگار آدمی گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تھا، توبہ کر کے وہ اللہ کی رحمت کی طرف دوبارہ لوٹ آیا۔ تو اس لیے بندے کے لیے تو یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے توبہ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہو تواب، تو اللہ بھی توبہ کرتے، لیکن اللہ کی توبہ الگ ہے، بندے کی توبہ الگ ہے۔ توبہ کے اصل معنی متوجہ ہونا، رجوع کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی طرف توجہ فرمائے تو اس کو بھی کہتے تاب اللہ علی فلان۔ قرآن میں فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ حضرت آدم پر متوجہ ہو گئے، تو یہ اللہ کی توبہ ہے۔ اور پھر جب بندہ اس کے سامنے توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول بھی فرما لیتے ہیں، اس لیے بھی وہ تواب ہے۔ الم یعلموا ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ، اللہ ہی اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کرتا ہے، تو اس لیے اس کو تواب کہتے ہیں۔ توبہ کی توفیق دینے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، یہ دونوں تواب ہے۔ بندہ بھی تواب ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں ان بندوں سے جو بار بار توبہ کرنے والے، تواب ہے۔ ایک مرتبہ توبہ کرے تو تائب بولتے رہتے، توبہ تائب ہو گئے، تائب یعنی ایک مرتبہ رجوع کرنے والا، اور تواب بار بار رجوع کرنے والا، بار بار توبہ کرنے والا۔ علماء نے بڑی نکتے کی بات لکھی، ان اللہ یحب التوابین، یحب التائبین نہیں فرمایا۔ اللہ محبت کرتا ہے، اللہ محبوب رکھتا ہے، اللہ پسند کرتا ہے کسے؟ التوابین کو، جو بار بار توبہ کرتا ہے۔ بار بار توبہ کون کرے گا؟ جس سے بار بار گناہ ہوں گے۔ علماء نے ایک بڑی نکتے کی بات لکھی ہے، بڑی امید افزا بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر لطف فرمایا، کرم فرمایا کہ جب بندے سے بار بار گناہ ہو جاتے ہیں تو توبہ کرنے میں اس کو شرم آتی ہے۔ نفس و شیطان اس کو سمجھاتے ہیں کہ 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، یعنی اتنی مرتبہ گناہ کیا، توبہ کرتا ہے توبہ ٹوٹ جاتی ہے، توبہ کرتا ہے توبہ ٹوٹ جاتی ہے، کیا فائدہ ہے ایسی توبہ کا؟ اور اتنی مرتبہ توبہ توڑنے کے بعد تو اب اللہ کی نظر سے میں گر ہی گیا ہوں، یہ انسان سمجھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں 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 نہیں، جو تواب ہیں، بار بار توبہ کرتے ہیں، ان سے بار بار گناہ ہوتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، گناہ ہوتا ہے پھر توبہ کرتے ہیں، ایسے بندوں سے بھی اللہ محبت فرماتا ہے۔ تو بندہ بھی تواب ہے اور اللہ بھی تواب ہے، لیکن اللہ تواب کس معنی میں ہے کہ وہ بار بار توجہ فرماتے ہیں، بار بار بندوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس لیے وہ توبہ کی توفیق دینے والا بھی ہے۔ اور جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ پھر متوجہ ہوتے ہیں اور اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں، تو اس لیے وہ تواب ہے۔ تو توبہ کی توفیق دینے والا اور توبہ کو قبول فرمانے والا۔ اور چوتھا لفظ ہے بڑا پیارا، العفو،
عفو یہ چوتھا لفظ ہے. چوتھا لفظ ہے العفو، معاف کرنے والا. عام طور پر اس کا ترجمہ کرتے ہیں، لیکن لغت میں اگر دیکھا جائے تو یہ لفظ کس سے بنا ہے؟ عفا یعفو، عفواً، عفا یعفو عفواً. اس کے معنی عربی میں اصل آتے ہیں مٹا دینا. عفت الریاح آثار القدم، ریگستان میں انسان چلتا ہے تو اس کے قدم کے نشانات پڑ جاتے. بعد میں آنے والا نشانات قدم سے بہت آسانی سے پہچان لیتا ہے کہ کتنے آدمی یہاں سے گئے ہیں، کس طرف گئے ہیں. لیکن جب تیز ہواؤں کی آندھیاں اور طوفان چلتے ہیں تو اس میں ریت اس کے اوپر آ جاتا ہے. اب نشان قدم مٹ جاتے ہیں تو عرب لوگ کہتے ہیں عفت الریاح الآثار، ہواؤں نے نشانات قدم کو مٹا دیا. تو عفو میں ایک معنی ہے مٹانے کا، اور عفو کے ایک معنی آتے ہیں چھوڑ دینا، بڑھانا، یہ معنی بھی آتا ہے. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، تو کہہ دیجئے کہ جو ضرورت سے زائد بچے وہ خرچ کر دے. عفو کے معنی ضرورت سے زائد بچا ہوا، تو جو کچھ بچا کھچا رہ جائے اس کو بھی عفو کہتے. خذ العفو، خذ العفو، آپ لے لیجئے جو کچھ بچ جائے، یعنی عفو اختیار کیجئے. اس کا ایک معنی ہے مٹا دینا، دوسرا معنی ہے معاف کر دینا. کیا مطلب معاف کرنا؟ ہم اپنی زبان میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. آپ کو ایک آدمی کے پاس سے 1,00,000 روپے لینے کے تھے، آپ نے قرضہ دیا تھا یا کوئی سامان بیچا تھا. اب اس نے 20,000 روپے دیے اور باقی نہیں دے رہا ہے. آپ نے کہا جا معاف کیا، یعنی جو باقی بچا ہوا تھا وہ آپ نے چھوڑ دیا. آپ کا حق تھا لیکن آپ نے چھوڑ دیا کہ نہیں چاہیے. جتنا دیا اتنا لے لیا، جو حقوق ادا نہیں کر سکا اس کو معاف کر دیا. تو اس کو کہتے ہیں عفو. خذ العفو وامر بالعرف، قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے. تو بہرحال چھوڑ دینا، بڑھانا اس کے معنی میں بھی آتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے 4 مبارک نام ہوئے، الغفار، الغفور، التواب اور العفو. اس کا لغوی معنی بھی ہو گیا. اس کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا کہ 1-2 لفظ اور بڑھا دیجئے. غافر یہ بھی قرآن میں آیا ہے لیکن یہ 99 ناموں میں نہیں ہے. ستار یہ بھی اللہ کا مبارک نام ہے، چھپانے والا. ستر کہتے ہیں پردے کو، پردہ ڈال دینا، پردے کے ذریعے سے چیزیں چھپ جاتی ہے. یہ پیچھے پردہ ہے تو اس کے پیچھے کی کھڑکی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے، تو چھپانے کے معنی ہے ستر. اور اسی کو کہتے ہیں ستر چھپاؤ، یعنی وہ اعضاء جس کو چھپا دیا جاتا ہے وہ ہمارا ستر ہے. اللہ تعالیٰ الستار بھی ہے. اور الستیر کا لفظ بھی قرآن حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ الستیر ہے، یعنی بہت زیادہ چھپانے والے. بہرحال یہ سب الفاظ ایک قریب قریب معنی کے ہیں. لغوی معنی سمجھنے کے بعد اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ مغفرت سے اللہ کے 3 نام ہیں، الغافر، الغفور اور الغفار. قرآن مجید میں 96 مرتبہ یہ لفظ گردش کرتا ہے. جگہ جگہ آپ کو یہ لفظ ملتا ہے. اللہ کی یہ صفت آپ کو سنائی جاتی ہے، آپ کی زبان پر لائی جاتی ہے تاکہ گنہگار انسان مایوس نہ ہو جائے. التواب اللہ کا یہ مبارک نام قرآن مجید میں 12 مرتبہ آیا ہے. العفو اللہ کا یہ مبارک نام قرآن مجید میں 5 مرتبہ آیا ہے. اب یہ بنیادی بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انسان کو بھیجا ہے مکلف بنا کر، یعنی ذمہ داریاں دی ہیں. اوامر اور نواہی اللہ کی طرف سے آئے ہیں. آزاد نہیں چھوڑا، فریڈم نہیں ہے کہ جو جی میں آئے کرے، جو جی میں آئے نہ کرے. ایسا نہیں ہے. یہ دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے، ہم غلام ہیں، اور غلام کے لیے آقا کے احکام ہوتے ہیں. لہذا ہمارے لیے بھی کچھ کاموں کو کرنے کا حکم ہے اور کچھ کاموں سے بچنے کا حکم ہے. یہ ہمارا امتحان ہے، اسی کے ہم مکلف ہیں، اسی کے ہم ذمہ دار ہیں. جنت کے راستے پر چلنے کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے، جہنم کے راستے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے دنیا میں آدم کے ساتھ ساتھ ابلیس کو بھی اتارا ہے، جس کا کام ہے انسانوں کو جنت کے راستے سے ہٹا کر جہنم کے راستے پر لے جانا. قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا فَبِعِزَّتِكَ کا ابلیس کی بات ہے. اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہہ رہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ،
میں تمام انسانوں کو بھٹکاؤں گا، جنت کا راستہ چھڑوا کے جہنم کے راستے پر لے جاؤں گا، یہ اس نے قسم کھائی۔ اور لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، جو تیرا سیدھا راستہ ہے اس پر بیٹھ جاؤں گا، جتنے لوگ وہاں سے گزریں گے ان کو جانے نہیں دوں گا۔ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، چاروں جانب سے ان کے پاس آؤں گا، ان کو بھٹکانے کی کوشش کروں گا، دوست کی شکل میں دشمنی کروں گا، ان کو لالچ دلاؤں گا۔ أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، یہ ان کو لمبی لمبی آرزوئیں دلاؤں گا اور ان کو اس راستے سے ہٹاؤں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تیرے بندوں میں سے اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو ابلیس کو بھی اتارا ہے، یہی امتحان ہے۔ چنانچہ وہ کوشش کرتا ہے انسانوں کو بھٹکانے کی، گناہوں کے راستے پر لے جانے کی وہ کوشش کرتا ہے، اور انسان خلق الانسان ضعیفا، بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے، اپنی خواہشات کے سامنے، اپنی شہوتوں کے سامنے وہ ہتھیار ڈال دیتا ہے، اور بہت سی مرتبہ بشری تقاضے سے، نفس و شیطان کے غالب آنے سے وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو اب انسان سے گناہ تو سرزد ہوتے رہتے ہیں، کبھی کبھی راہ راست سے، سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ اگر ایک مرتبہ گناہ ہوتا، ایک مرتبہ ٹھوکر کھا کے گرتا، دوبارہ اٹھنے کا کوئی موقع ہی نہ ہوتا تو انسان بڑا تکلیف میں آ جاتا۔ اگر ایک مرتبہ راستے سے ہٹا تو دوبارہ آنے کا کوئی راستہ ہی نہ ہوتا، دروازے سارے ہی بند کر دیے جاتے تو انسان تو بڑا مشکل میں پڑ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی الرحمن ہے، الرحیم ہے، الرؤوف ہے، اس لیے اس نے توبہ کا دروازہ کھولا، مغفرت کا دروازہ کھول دیا، اور انسانوں کے لیے اپنی قصور کی تلافی کا راستہ باقی رکھا، بھٹکے ہوئے کو دوبارہ لوٹ کر آنے کا موقع فراہم کیا، اس کو امید دلائی، بلکہ اس کو دعوت دی، اس کے لیے ایسے اسباب مہیا کیے جو اس کو غلط راستے سے ادھر لائے۔ شیطان اس راستے پر لے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے اسباب مہیا کرتے ہیں کہ انسان کو غلط راستے سے نکال کر صحیح راستے پر لے آتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اور اس نے اپنے فضل سے ہمارے لیے مغفرت کا، توبہ کا دروازہ کھولا ہے، اپنی صفت ہمیں بتائی کہ عفو ہے، معاف کرتا ہے، بڑا مہربان ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس کی بڑی عجیب صفت ہے، بڑی پیاری صفت ہے کہ ہم اپنی نادانی کی وجہ سے غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ اولو ناسن ناسی، سب سے پہلا انسان بھولنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، وہ بھول گئے، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن بھول ہو گئی، نسیان ہوا، وہی سلسلہ انسانوں میں چلا۔ لیکن وہیں حضرت آدم کو اللہ نے توبہ کے کلمات سکھائے، توبہ کی توفیق دی، پھر ان کی توبہ قبول فرمائی، اور ہمارے لیے بھی یہ راستہ کھول دیا کہ تم سے بھی اگر کبھی غلطی ہو جائے، جانے انجانے میں، جہالت کی وجہ سے، گناہ کا نقصان نہ سمجھنے کی وجہ سے تم سے غلطی ہو جائے تو مایوس نہ ہو جانا، نا امید نہ ہو جانا، توبہ کر لینا۔ تمہارے ابا کے ذریعے سے ہم نے آپ کو راستہ دکھا دیا ہے، جس طرح انہوں نے توبہ کی، ہم نے توبہ قبول کی، پچھلی ساری غلطیاں معاف کر دی، اسی طرح تم بھی توبہ کرو گے، ہم تمہیں معاف کر دیں گے، تمہارے گناہوں کو مٹا دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی غافر ہے، غفور ہے، غفار ہے، تواب ہے، عفو ہے، ستار ہے، یہ سب اللہ کے مبارک نام ہے۔ لہذا الغافر اور غفور، غفار کسے کہتے ہیں؟ علماء نے اس کی مختلف تعریفات کی ہے، میرے خیال سے کوئی لمبی چوڑی تعریفات ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب اس کے معنی سمجھتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ مٹا دینا۔ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، معاف کرتے ہیں، بخشش فرماتے ہیں۔ یہ سب اردو میں الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ بخشش یہ فارسی کا لفظ ہے، اور معاف کر دینا یہ عربی کا لفظ ہے، اور گناہوں کو مٹا دیتے، چھپا دیتے، اصل معنی ہے چھپا دینا۔ ہم سے گناہ کتنے سرزد ہوتے ہیں، اس کی کیا چھپانے کے معنی؟ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے غفار کے معنی ذکر کیے، 3 معنی، یہی معنی ستار کی بھی ہے کہ سب سے پہلے وہ چھپا دے، اس نے انسانوں کے ان اعضاء کو چھپا دیا جس کو دیکھنا انسان کو برا لگتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں شرم گاہ، یعنی شرم کی جگہیں، کہ اگر وہ چیزیں کھل جائے تو انسان کے لیے بڑی عیب کی چیز ہو۔ اللہ تعالیٰ نے وہ اعضاء ایسی جگہ رکھے بدن میں جہاں لوگوں کی نظر نہیں پڑتی،
دو پیر کے بیچ میں اس کو چھپایا، اس جگہ ایسی جگہ چھپا دیا ہے کہ جہاں انسانوں کی نظر نہیں پڑتی۔ پھر لباس کا حکم دیا، اس میں چھپا دیا، کہیں بالوں سے چھپایا۔ تو مختلف طریقے سے اس نے انسانوں کی ایسی جگہیں جس کے ظاہر ہونے سے انسان کو شرمندگی ہو، اللہ نے چھپا دیا، اس لیے کہ وہ غفار ہے، چھپانے والا ہے۔ پھر انسان کے جسم میں بہت سی نجاستیں ہیں، اس کو بھی چھپا کر رکھا ہے۔ ہر انسان اپنے اندر کتنی نجاست لے کر گھومتا ہے، خون کی نجاست، پاخانہ، پیشاب، کتنی چیزیں انسان کے اندر ہے، لیکن اس کو اس نے چھپا دیا ہے اور اس کے اوپر بہترین ایک کور چڑھا دیا ہے، ایسی بہترین چمڑی اور کھال بنا دی ہے کہ پھر انسان کے اندر کی ساری چیزیں چھپی ہوئی۔ جب یہ کھال کبھی کھل جاتی ہے، کبھی زخم ہو جاتا ہے، تو انسان کو کتنی کراہت ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی غفار ہے، اس نے ظاہری عیوب کو بھی چھپا دیا۔ پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس نے انسانوں کے دل میں جو ارادے اور خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور کتنے گندے کبھی خیالات ہوتے ہیں، اس کو دل کے اندر چھپا دیا، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس صفت مغفرت کا مظہر ہے۔ اور تیسرا درجہ گناہوں کو چھپانے کا ہے۔ کتنے گناہ ہم سے ہوتے ہیں، ہر انسان اپنی زندگی میں غور کرے، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہمارے گناہ ہیں، ہم تو بہت سے گناہ کر کے بھول گئے، لیکن انسان اگر غور کرے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے، چھوٹے گناہ کیے، بہت سے گناہ تو ایسے ہیں کہ جس کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفت غفاریت سے، اپنی صفت غفور سے ہمارے ان گناہوں کو چھپا دیا، اپنے سامنے بھی چھپایا، لوگوں کے سامنے بھی چھپایا، اور اعمال نامے سے بھی اس کو چھپا دیا، اور گناہوں کے اثرات کو ہم تک نہیں آنے دیا۔ غفرت چھپانے کے معنی میں، روکنے کے معنی میں ہے، گناہوں کی نحوست کو ہم تک نہیں آنے دیتا ہے، مغفرت کرتا ہے۔ اس کی مغفرت دیکھیے، اس نے کیسے کیسے گنہگاروں کو معاف کیا، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کیا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ معافی مانگے تب بھی معاف کرتا ہے، بہت سے کو بغیر معافی کے مانگے بھی معاف کر دیتا ہے۔ اس کی صفت مغفرت ظاہر ہوتی رہتی ہے، سال ہر سال کے کافر و مشرک کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبل۔ آپ اندازہ لگائیے کہ انسان ہے، مثال کے طور پر 80 سال کا اس کی عمر ہے، 80 سال تک کفر و شرک کرتا رہا، ہر طرح کی نافرمانیاں، فسق و فجور کے کام کرتا رہا۔ 80 سال کی عمر میں اس کو ایمان کی توفیق ملی، جیسے ہی اس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر توحید اختیار کی، ایمان قبول کیا، آن کی آن فوراً ودن سیکنڈ اللہ تعالیٰ پچھلے 80 سال کے گناہوں کو یکسر مٹا دیتے۔ اتنا ہی نہیں، گناہوں کو مٹا کر یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، سیئات کو، برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ الغفار ہے۔ کوئی ہزاروں سال کا گنہگار ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اسی طرح معاف کر دیتے۔ اسی طرح روزانہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت مغفرت کا ظہور ہمارے اوپر ہوتا رہتا ہے۔ اگر اللہ کی یہ صفت مغفرت نہ ہوتی، اللہ کی قسم ہم ہلاک ہو جاتے، ہم ہلاک ہو جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہی رہتا ہے، مٹاتا رہتا ہے، چھپاتا رہتا ہے، ہمارے گناہوں کو چھپاتا ہے، ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے، اور ہماری برائیوں کو چھپاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت غفار ہے، صفت غفور ہے۔ دنیا میں آپ دیکھتے چلے جائیے کتنے لوگ توبہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، دنیا میں سب کی نظر سے چھپا دیتے ہیں، اور حقیقت میں اس صفت مغفرت کا ظہور تو کل قیامت کے دن ہونے والا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت غفاری اور صفت غفور ظاہر ہوگی، انسان حیران ہو جائیں گے۔ کون انسان انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، سب گنہگار ہیں، لیکن اللہ سب کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، بار بار معاف کرتا ہے، بار بار معاف کرتا ہے۔ لہذا اللہ کی صفت کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، اس پر ایمان لانا ہے کہ وہی گناہوں کو معاف کرنے والا، اور کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے، اس بات پر ایمان۔ دوسرا، جب اس صفت کا علم ہو جائے تو جب بھی گناہ ہو فوراً رجوع اللہ کی طرف، فوراً اللہ کی طرف لپکے اور اس سے معافی مانگے۔
اس سے مغفرت چاہے، بار بار مغفرت مانگے، کبھی مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائے، نا امید نہ ہو جائے۔ کیوں؟ یقین رکھو کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، سارے گناہوں کو چھپا دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہے ہی غفور اور وہ ہے ہی رحیم، لہذا اس کا تو کام ہی مغفرت کرنے کا۔ تو اللہ کی صفت کی معرفت حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلے اس پر ایمان کہ ساری معافی کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں۔ پھر بار بار گناہ ہو جائے تب بھی مایوس کرنا نہیں ہے، لیکن ہو جائے تب بھی مایوس و نا امید نہیں ہونا ہے، بلکہ الغفار ہے، معاف کر دے گا۔ امام رازی نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ انسان کی 3 صفات اللہ نے بیان فرمائی قرآن میں۔ نمبر 1 ظالم، نمبر 2 ظلوم، اور نمبر 3 ظلام۔ انسان ظالم بھی ہے، جو بھی انسان گناہ کرتا ہے وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، حضرت آدم نے یہی کہا تھا، یہ ہمارے رب ہم نے خود اپنی جان پر ظلم کیا۔ ہر گناہ اپنی جان پر ظلم ہے، اس لیے کہ گناہ کا اثر جہنم ہے۔ تو جو انسان گناہ کرتا ہے وہ اپنے آپ کو جہنم میں ڈالتا ہے، تو اپنے آپ کو غلط جگہ پہنچا رہا ہے۔ تو انسان ظالم ہے، پھر اس سے آگے بڑھ جائے تو وہ ظلوم بن جاتا ہے، مبالغہ، بہت بڑا ظالم، اور اس سے بھی آگے بڑھ جائے بار بار ظلم کرے تو وہ ظلام بن جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ نے اپنے 3 نام بیان فرمائے۔ ظالم کے مقابلے میں غافر، اگر تو ظالم ہے تو اللہ کہتا ہے میں غافر ہوں۔ اگر تو ظلوم ہے اللہ فرماتا ہے میں غفور ہوں۔ اگر تو ظلام ہے، بہت زیادہ اور بار بار ظلم کرنے والا اور گناہ کرنے والا ہے، تو اے میرے بندے، اے میری بندی، میں غفار ہوں، بار بار معاف کرنے والا ہوں۔ لہذا اللہ نے اپنے یہ 3 نام 3 صفات کے مقابلے میں بیان فرمایا، کبھی مایوس نہ ہو۔ ہاں، اللہ کے اس نام کی وجہ سے گناہ پر جرأت نہ دکھائے، جان بوجھ کر گناہ نہ کرے، لیکن ہو جائے، چاہے جان بوجھ کر ہوا یا انجانے میں، پھر مایوس نہ ہو بلکہ توبہ کرے۔ گناہ پر اصرار نہ کرے، اس پر اڑ نہ جائے کہ ایک گناہ کیا معلوم ہے گناہ ہے، پھر بھی کیا، پھر بھی کیا، پھر بھی کیا، بار بار کرتا ہے، اس کو کہتے اصرار کرنا۔ تو ما اصر من استغفر وان عاد فی اليوم 100 مرہ او کما قال، جو آدمی استغفار کرتا ہے، گناہ ہو جائے پھر معافی مانگتا ہے، گناہ ہو جائے پھر معافی مانگتا ہے، گناہ ہو جائے پھر معافی مانگتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما اصر من استغفر، جو معافی مانگتا رہتا ہے، استغفار کرتا رہتا ہے، وہ اصرار کرنے والا نہیں ہے، اگرچہ دن میں 100 مرتبہ گناہ کر بیٹھے۔ جس طرح کپڑا میلا ہو جائے تو ہم دھوتے دھوتے نہیں تھکتے، دھو کر پھر پہن لیتے ہیں، پھر میلا ہو جاتا ہے پھر دھو کر پہن لیتے ہیں، پھر میلا ہو جاتا ہے پھر دھو کر پہن لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرتے کپڑا میلا ہوا تو آپ اس کو پھینک دو، ایسا نہیں کرتے۔ جب میلے کپڑے کو دھوتے دھوتے ہم نہیں تھکتے تو میلے دل کو استغفار سے دھوتے دھوتے کیوں تھک جائے؟ اگر شیطان اور نفس ہم سے گناہ کروائے اور ہمیں مایوس کرے تو ہم توبہ کر کر کے شیطان کو مایوس کر دیں، ایک دن انشاءاللہ جیت اور فتح ہماری ہوگی۔ شیطان لوگوں کو گناہ سے ہلاک کرتا ہے اور ہم توبہ کے ذریعے سے اس کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ لہذا ہم توبہ کر لیں سچی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اس کی مغفرت کی امید رکھیں، اس کی مغفرت کا یقین رکھیں، اپنے گناہوں کو بڑا نہ سمجھے، اس کی مغفرت کو بڑا سمجھے۔ اس نے کیسے کیسے بڑے بڑے گنہگاروں کو توبہ کی توفیق دی، ان کے گناہوں کو معاف کیا۔ ڈاکوؤں کے سردار کو اس کے گناہ معاف کر کے ولیوں کا سردار بنا دیا۔ اس ہندا کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا کا کلیجہ چبایا تھا، اس کو ایمان کی توفیق دی۔ اس وحشی کے گناہوں کو معاف کیا جس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے حضرت حمزہ کو نیزہ مار کر شہید کیا تھا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ خالد ابن ولید کے گناہوں کو معاف کیا۔ اور ایسے تو ہر زمانے میں، خود اپنے ہی کو دیکھ لے، اللہ نے ہمارے کتنے گناہوں کو معاف کیا ہے۔ چھوٹی سی عمر میں ہم نے بے شمار گناہ کیے، لیکن اللہ چھپا رہا ہے، معاف کر رہا ہے، ستار ہے، پردہ ڈال رکھا ہے۔ بلکہ ایک حدیث شریف میں تو عجیب بات آئی ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک بندے کو بلائیں گے، اپنے سامنے کھڑا کریں گے
اور پھر ثم یضع کنفہ علیہ، پھر اللہ تعالیٰ اپنا بازو، وللہ المثل الاعلیٰ، اس کی شایع نشان، اپنا بازو اس پر ڈال کر اس کو لوگوں سے چھپا لیں گے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ پورا میدان محشر مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ اللہ نے اس کو تمام لوگوں کی نظر سے چھپا دیا ہوگا۔ لوگ اس کو نہیں دیکھ رہے، اللہ اور وہ ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ سب لوگ مجھے دیکھ رہے۔ وہاں بھی اللہ پردہ ڈالیں گے، چھپائیں گے اس کو، اور پھر اس کو اس کے گناہ یاد دلائیں گے۔ اے میرے بندے، تو نے فلاں دن، فلاں وقت، فلاں گناہ کیا تھا۔ بندے کے سامنے سوائے اعتراف کے اور کوئی چارہ نہیں ہوگا، وہ ہر چیز میں ہاں کہتا چلا جائے گا، ہاں میں نے کیا تھا، فلاں دن فلاں وقت یہ گناہ کیا تھا، ہاں ہاں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک غدرات اور اس کے ایک ایک گناہ کو گنائیں گے۔ وہ بندہ اپنے دل میں سوچے گا کہ اب تو میں کام سے گیا، اب تو میں ہلاک ہو گیا۔ جب اس کو نا امیدی کی کیفیت ہونے لگے گی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے، دنیا میں نے تجھے چھپایا تھا، جا آج میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہوگی، اس دن ظاہر ہوگی، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کریں گے، بڑے بڑے گنہگاروں کی بخشش ہوگی، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ تو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ، اور یاد رکھیں یہ غفور اور غفار، تواب اور یہ عفو، یہ سب کے سب مبالغے کے سے، اور مبالغہ جب ہوتا ہے کمیت میں بھی ہوتا ہے، کیفیت میں بھی ہوتا ہے، کوانٹٹی میں بھی ہوتا ہے، کوالٹی میں بھی ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ، مثال کے طور پر 10 کروڑ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، کمیت کے اعتبار سے۔ 10 کروڑ تو میں نے بہت چھوٹا عدد کہا، جتنا عدد لمبے سے لمبا آپ لے سکتے ہیں، دنیا میں جو سب سے بڑا عدد ہے وہ لے لو، اتنے گناہوں کو معاف کرنے والا۔ اور کیفیت میں تام المغفرت ہے، کامل المغفرت ہے، بہت بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ چنانچہ روایتوں میں بیان کیا گیا کہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، کوئی انسان اتنے گناہ کرے کہ پوری زمین کو گناہوں سے بھر دے، زمین و آسمان کے درمیان کی ساری جگہوں کو گناہوں سے بھر دے، یہاں تک کہ آسمان تک پہنچ جائے، ثم استغفرتنی، اللہ فرماتے ہیں پھر تو مجھ سے مغفرت مانگے، غفرتہ لک ولا ابالی، یہ سارے گناہ ایک آن میں معاف کر دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ غفار وہ بھی ہے جو گناہوں کو معاف کر کے پھر عار نہیں دلاتا، پھر یاد نہیں دلاتا کہ میں نے تجھے اس دن معاف کیا تھا، نہیں۔ الغفار ہے، الغفور ہے۔ اللہ کے ان ناموں کو اپنے دل میں رکھیں، اور جب کبھی گناہ ہو جائے فوراً اللہ کی مغفرت کا یقین کرتے ہوئے اس سے کہ اللہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ چنانچہ روایتوں میں ہے کہ بندہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے اور اس کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے گناہ کیا اور وہ جانتا ہے، اس کو یقین ہے کہ میں ہی گناہوں کو معاف کرتا ہوں، جاؤ میں نے اس کو معاف کیا، پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کے دیکھا میرا بندہ جانتا ہے کہ میں گناہوں کو معاف کرتا ہوں، میں گناہوں کی معافی پر قادر ہوں، جانتا ہے، یقین رکھتا ہے، جاؤ میں نے اپنے بندے کو معاف کیا۔ تو یہ یقین رکھ کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ وہ بڑا غفور ہے، غفار ہے، غافر ہے، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرتا ہے، بار بار معاف کرتا ہے، لہذا کبھی بھی مایوسی کو اپنے قریب نہ آنے دے۔ ہمارے گناہ بڑے نہیں، اس کی مغفرت بہت بڑی ہے۔ سارے انسانوں کے گناہ اس کی مغفرت کے سامنے ایک تنکے کی حیثیت نہیں رکھتے۔ سو معاف کرنے پر آئے تو سب کو معاف کر دے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، اور وہ معاف کر کے خوش ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات بیان فرمائی، للہ اشد فرحا بتوبت عبدہ، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی توبہ سے، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو پھر وہ معاف کرتا ہے، یعنی اس کو معاف کر کے اس کے توبہ کرنے سے کتنا خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو کسی ریگستان میں، بیابان جنگل میں سفر کر رہا تھا، جہاں حد نظر مد بصر تک پانی کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اور وہ ریگستان میں اپنے اونٹ پر جا رہا تھا، اس کا پانی، اس کا توشہ سب کچھ اونٹ کے اوپر تھا، کسی جگہ وہ آرام کے لیے رکا، اور تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کا اونٹ گم ہو گیا تھا۔ اب وہی اس کا سہارا تھا، وہی اس کی امید تھی، کھانا پینا اسی پر تھا اور یہ سفر اسی پر طے ہونا تھا۔ اس نے تلاش کیا لیکن اونٹ نہیں ملا، دور دور تک کہیں اونٹ کا نام و نشان نہیں تھا۔ اب اس انسان نے سوچ لیا کہ میری ہلاکت یقینی ہے، اب میں پیدل چل کر اس ریگستان سے باہر نہیں نکل سکتا، اور اس سے پہلے پیاس اور بھوک مجھے مٹا دے گی۔
وہ انسان مایوس ہو جاتا ہے، اس کی حالت بہت بری ہو جاتی ہے، وہ اس امید پر ایک درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے کہ سو جاؤں، شاید سوتے ہی موت آ جائے۔ اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے اور اس کے سامنے اس کا وہ اونٹ جوں کا توں موجود ہے، اس پر اس کا کھانا بھی موجود، اس کا پانی بھی موجود۔ وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ وہ بندہ اپنی خوشی کے مارے کیا بول رہا ہے وہ بھی اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ اللہ سے کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، یعنی کہنے تو یہ جاتا ہے کہ اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن خوشی میں اس کی زبان سے نکلتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ توبہ سے خوش ہوتے ہیں، وہ رحم کرنے والے ہیں، اس کی ذاتی صفت ہے، اس لیے کبھی بھی اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور کیسے کیسے اللہ نے لوگوں کو معاف کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں کچھ واقعات بیان فرمائے۔ مثال کے طور پر صرف ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں کہ اللہ کیسے معاف کرنے والے ہیں اور کیسے توبہ کی توفیق دینے والے ہیں، کیسے توبہ قبول کرنے والے ہیں، اس کا بھی اس سے انشاءاللہ اندازہ ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے واقعہ بیان فرمایا بنی اسرائیل کے ایک شخص کا، کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو بڑا ظالم تھا اور بہت بڑا قاتل تھا۔ 99 قتل اس نے کیے۔ ایک قتل پوری انسانیت کو قتل کرنے سے خطرناک ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک انسان کے ناحق قتل پر پوری انسانیت اگر شریک ہو جائے تو پوری انسانیت کو ختم کیا جا سکتا ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے۔ اس نے 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 99 قتل کیے تھے، 99 بے گناہ انسانوں کو مار ڈالا تھا، بہت بڑا قاتل تھا۔ یقیناً قتل کا گناہ عام طور پر اتنا خطرناک گناہ ہے، قتل ناحق۔ علماء فرماتے ہیں کہ پھر دل ایسا سخت ہو جاتا ہے کہ عام طور پر توبہ کی توفیق بہت کم ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت تواب جب ظاہر ہوتی ہے اور اس کی روشنی ہوتی ہے تو پھر ایسے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتے ہیں۔ اس وقت نفس و شیطان مایوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہی 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، تو 100 چوہے کھا کر بھی چلے تو کوئی حرج کی بات نہیں، چل تو دے۔ اس انسان کو بھی 99 قتل کے بعد پھر دل میں خیال آیا کہ اب بہت ہوا، اب مجھے اپنی زندگی بدلنا ہے۔ کتنا ہی برا انسان ہو لیکن ایمان اگر دل میں ہے تو کسی نہ کسی اندر چنگاری دبی رہتی ہے، وہ نکلتی ہے اور کبھی اس کو احساس ہوتا ہے، اور جب یہ احساس ہو یاد رکھیے وہ بڑا گولڈن چانس ہوتا ہے۔ وہ ارادہ جب پیدا ہو جائے اپنی لائف کو چینج کرنے کا، اپنے گناہ کی زندگی سے توبہ کرنے کا، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور توبہ کر لینی چاہیے، وہ اللہ کی طرف سے خاص موقع ہوا کرتا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ ایک طائفہ اور جسم فروش عورت کا انٹرویو دیکھا جو سالہ سال سے جسم فروشی کرتی تھی اور بدترین گناہ میں مبتلا تھی، لیکن اس کے الفاظ سن کر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انٹرویو لینے والا اس سے پوچھ رہا تھا تو اس نے ایک عجیب بات کہی کہ ہم بھی تو چاہتے ہیں کہ ہم بھی نیک بن جائیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم توبہ کر لیں، ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہوتا ایسے کام کرنے کا، لیکن مجبوری ہمیں یہاں تک لے آتی۔ ایک طائفہ عورت جو سالہ سال سے جسم فروشی کر رہی، لیکن اس کے دل میں بھی یہ جذبہ اندر دبا ہوا ہے کہ میں توبہ کر لوں۔ چنانچہ 99 آدمی کے قاتل کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہی اس کے دل میں یہ امید پیدا کی، اس کے دل میں یہ ارادہ پیدا کیا، توبہ کی توفیق دی کہ میں توبہ کر لوں اور اپنی زندگی کو بدل لوں۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ پتہ نہیں میں اتنا بڑا گنہگار، میری توبہ کیسے قبول ہوگی۔ چنانچہ ایک عابد کے پاس چلا گیا، ایک عبادت گزار آدمی تھا، اس کے پاس بہت علم نہیں تھا۔ اس کے پاس گیا اور اپنا حال بیان کیا کہ میں اتنا گنہگار ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ عابد کو معرفت نہیں تھی اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کی اور ان صفات کی۔ اس نے اس کو ڈانٹا جھڑکا کہ تیرے لیے کوئی توبہ کا راستہ نہیں، اتنے بڑے گناہ کیے تو نے، اتنے سارے لوگوں کو قتل کیا ہے، تیری توبہ کا کوئی راستہ نہیں، چل نکل جائے یہاں سے۔ اس کو بڑا غصہ آیا کہ 99 کیے، 100 میں ایک ہی باقی ہے، چلو سینچری پوری کر لے۔ چنانچہ اس نے اس عابد کو بھی ٹپکا دیا، اس کو بھی قتل کر دیا، 100 آدمیوں کا قاتل بن گیا۔ اب پھر وہی زندگی،
تھوڑے دن کے بعد اور اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اس کی مغفرت جوش میں آئی، اس کی صفت تواب کی تجلی پڑی، پھر اس کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا اور پھر وہ اٹھا اور اب کی بار ایک عالم کے پاس گیا، اور چونکہ اس کو معرفت تھی اللہ تعالیٰ کی صفات کی، اس نے اپنا حال بیان کیا کہ میری توبہ کا بھی کوئی راستہ ہے؟ عالم نے کہا ضرور، کیوں نہیں۔ عالم کا کام یہ ہوتا ہے لوگوں کو مایوس نہ کرے، بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تعسرا، بشارت دے، نفرت اور دوری پیدا نہ کرے، آسانیاں پیدا کرے، دشواریاں پیدا نہ کرے۔ عالم نے کہا یقیناً تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے، توبہ کر لو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن ساتھ میں اس نے ایک مشورہ دیا کہ تمہاری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ یہ جو گنہگاروں کی بستی ہے اور یہاں رہ کر تم نے یہ سب گناہ کیے ہیں، اس کو چھوڑ دو، اس بستی کو، اور فلاں جگہ ایک بستی ہے جہاں بڑے نیک لوگ رہتے ہیں، ان کے پاس جاؤ اور اس بستی میں تھوڑا وقت گزارو تاکہ تمہیں توبہ پر استقامت حاصل ہو جائے۔ وہ تو سچا تھا اپنے ارادے میں، خوش کہ میرے توبہ قبول ہو جائے گی، اور وہ اس ارادے سے نکل پڑا۔ آخری عمر ہوگی، چلتا رہا، اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ کو یہ دکھانا تھا اور ہمیں امید دلانی تھی، اس لیے واقعہ ظاہر کیا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان فرمایا گیا۔ فرمایا کہ وہ آدمی اس نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، ابھی راستے میں ہی تھا کہ اچانک اس کی طبیعت لڑکھڑا گئی، اس کی جاں کنی کا عالم شروع ہوا اور زندگی کی امیدیں ٹوٹنے لگی۔ وہ انسان سچا تھا اپنی توبہ میں، آگے بڑھتا رہا، کمزوری کی حالت میں بھی آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ جب اس کے آخری وقت آیا اور جان بالکل نکلنے لگی، اس نے ایک چھلانگ لگائی اور اپنے ہاتھ یوں آگے کی طرف بڑھا دیے اور بس وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب فرشتے دونوں طرح کے آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آئے اس کی روح لینے اور رحمت کے فرشتے بھی آئے۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح ہم لے جائیں گے، اس لیے کہ توبہ ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، گنہگار آدمی ہے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ نہیں، توبہ کے ارادے سے چل تو دیا تھا، اس لیے اس کی روح ہم لے جائیں گے۔ اب فرشتوں کے درمیان آپس میں بحث ہو رہی ہے، چلو اللہ کے پاس جاتے ہیں، فیصلہ کرواتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو سیدھا فیصلہ سنا دیتے، لیکن اللہ نے اپنے عدل کا اظہار فرمایا کہ نہیں، جاؤ ایک کام کرو، جس بستی سے نکلا تھا اور جس بستی میں جانا تھا، اس بستی، دونوں بستی کے درمیان کا فاصلہ ناپا جائے، جس بستی سے زیادہ قریب ہو، اگر گنہگاروں کی بستی سے زیادہ قریب ہے تو اس کا شمار بھی گنہگاروں میں، اور نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب ہے تو اس کا شمار بھی نیک لوگوں میں۔ اب فرشتوں نے پیمائش کی، روایت میں ہے کہ جس جگہ اس کی نعش پڑی تھی وہ جگہ نیک لوگوں کی بستی سے دور تھی اور گنہگاروں کی بستی سے قریب تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کا جغرافیہ بدلا۔ اس کی رحمت تو دیکھیے، اللہ نے حدیث شریف میں اللہ نے اس زمین کو حکم دیا، یہ نیک لوگوں کی بستی والی زمین کو سکڑ جا، اور ادھر والی زمین کو حکم دیا کہ تو کشادہ ہو جا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتے ہیں، اس کی رحمت، اس کی مغفرت کتنی بڑی، زمین کو اس نے سکیڑ دیا ادھر کی، اور ادھر کی زمین کو پھیلا دیا۔ فرشتوں نے ناپا، نیک لوگوں کی بستی سے وہ قریب نکلا، گنہگاروں کی بستی سے دور نکلا۔ رحمت کے فرشتے اس کی روح کو اٹھا کر لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 انسانوں کے قاتل کی توبہ، اس کو توبہ کی توفیق بھی دی، اس کی توبہ قبول بھی فرمائی، اس کے گناہوں کو معاف بھی کیا، اور اس کے لیے زمین کا جغرافیہ بدلا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت توبہ ہے۔ جب وہ کسی پر متوجہ ہوتے ہیں، تواب ہے، توبہ کی توفیق دیتے ہیں، غفور ہے، معاف کر دیتے۔ تو یہ 100 قاتل والا واقعہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا نام ہے العفو، معاف کرنے والا، یعنی مٹانے والا۔ ایک تو ہوتی ہے مغفرت جس میں گناہ کو چھپایا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے عفو جس میں گناہ کو مٹایا جاتا ہے۔ مغفرت کا مطلب ہے کہ گناہ آن دا ریکارڈ ہے، لیکن اس کا جو اثر ہوگا، یعنی عذاب کی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ گناہ رہے گا لیکن اس کے اوپر عذاب نہیں دیا جائے گا۔ مغفرت کی یعنی اس گناہ پر جو سزا ملنے والی تھی وہ سزا ختم، لیکن آن دا ریکارڈ ہے فائل۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے، کوئی انسان کوئی جرم کر بیٹھے اور اس کے لیے چارج شیٹ بن جائے عدالت میں، اور بعد میں اس کا مقدمہ خارج کر دیا جائے، سمادھان ہو جائے، صلح ہو جائے، معافی ہو جائے، تو معافی کا نیچے آرڈر تو لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کی سزا معاف کی جاتی ہے، لیکن
ریکارڈ میں وہ گنہگار ہونے کی حیثیت سے باقی ہے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ ریکارڈ بھی ختم کر دیا جائے تو گناہ کی مغفرت ہوگی، تو بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ معاف ہو گئے، یعنی اس کے اوپر عذاب نہیں ہوگا، سزا نہیں ملے گی، لیکن اعمال نامے میں درج ہے، ریکارڈ میں موجود ہے۔ اور اللہ جب عفو کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ گناہ کو بھی مٹا دیتے ہیں، اس کے اثرات کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ گناہ معاف ہو جاتا ہے لیکن اس کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ گناہ کی نحوستیں ہیں، گناہ کی نحوستیں ہیں، اس کے برے اثرات ہیں، کبھی دل کی سختی، کبھی روزی میں تنگی، کبھی اولاد کی نافرمانی، کبھی ذلتی، اور پتہ نہیں کیسے دل کی بے چینی اور پریشانی، بہت سارے گناہ کے اثرات، علم نافع سے محرومی۔ تو انسان معافی مانگتا ہے، یعنی مغفرت مانگتا ہے تو مغفرت ہو جاتی ہے، آخرت کے عذاب کو مٹا دیا جاتا ہے کہ اب نہیں ہوگا، لیکن دنیا میں اس کے اثرات چلتے رہتے۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے عفو کی کہ اللہ گناہ کو بھی معاف کرے، اور گناہ کی جو نحوستیں ہیں، اس کے جو برے اثرات ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ختم فرما دے۔ تو العفو معاف کرنے والا ہے، لہذا گناہ کو مٹا بھی دیتا ہے، اس کے اثرات کو بھی مٹا دیتا ہے، نشانات بھی ختم، فرشتوں کو بھی بلا دیتا ہے، اعمال نامے سے بھی مٹا دیتا ہے، جس زمین پر گناہ کی وہ بھی گواہ تھی اس کو بھی بلا دیتا ہے، جو لوگ گناہ کے گواہ تھے ان کے ذہنوں سے بھی نکال دیتا ہے۔ یہ العفو جل جلالہ کے اثرات۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ کی یہ سب جمالی نام ہے، جمالی صفات ہیں۔ وہ غافر توبہ کرنے والے کو توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے۔ علامہ ابن القیم فرماتے ہیں کہ بندے کی توبہ اللہ کی دو توبہ کے درمیان ہوتی ہے۔ ایک گنہگار آدمی ہے، گناہ میں چلتا ہی چلا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے توبہ کے اسباب بھی مہیا فرماتے ہیں، توبہ کی توفیق بھی دیتے ہیں۔ اسباب کبھی اس طرح مہیا ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے خوف کی باتیں سنواتے ہیں، کبھی کسی بیان میں اس طرح کی باتیں سننے میں آ جاتی ہے، کبھی ایسے سختی کے حالات بیچتے ہیں اور انسان کو اپنی طرف رجوع کی توفیق دیتے ہیں۔ تو پہلے توبہ کی توفیق دی، پھر بندہ رجوع کرتا ہے، یعنی وہ توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ متوجہ ہوتے ہیں اور توبہ قبول بھی فرما لیتے ہیں۔ تو بندے کی توبہ اللہ کی دو توبہ کے درمیان ہوا کرتی ہے۔ وہ کتنا کریم ہے، وہ تواب ہے، قابل التوب، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ہاں لیکن کوئی اللہ سے معافی نہ کروائے، توبہ نہ کرے، توبہ قبول نہ کروائے تو شدید العقاب بھی ہے، سخت سزا بھی دینے والا ہے۔ دونوں صفات کو سامنے رکھنا چاہیے تاکہ بیلنس باقی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی العفو ہے، معاف کرنے والے بھی ہے، لہذا ان ناموں سے اللہ کو پکارنا چاہیے۔ یا تواب تب علینا، قرآن مجید میں احادیث میں بھی دعاؤں میں اللہ کے ان ناموں کے واسطے دیے گئے، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ کے ساتھ توبہ کرے تو یا تواب یا تواب یا تواب، گناہ کی زندگی بسر ہو رہی ہے، توبہ کی توفیق نہیں مل رہی ہے، تب بھی یا تواب کا ورد کیجیے، اللہ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، توبہ کی توفیق دے دیں۔ بچے اپنے گناہوں کی زندگی بسر کرے، یا توابو کا ورد کر کے ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ اپنی یہ صفت ان پر ظاہر فرما کہ ان کو توبہ کی توفیق ہو، اور پھر جب توبہ کریں تو پھر یا توابو کا ورد کر کے اللہ کو پکارے کہ وہ اس نام کی برکت سے ہماری توبہ کو قبول فرما۔ پھر مغفرت، اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے بھی اسباب بنائے ہیں، بے شمار اسباب ہے، بات لمبی ہو رہی ہے اور یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن میں اتنی بات کہہ دوں کہ مغفرت کے بھی اسباب ہیں۔ تکلیفوں کی وجہ سے، مصیبتوں کی وجہ سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، مومن کے اوپر جو غم آتے ہیں ان کی وجہ سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، توبہ کرنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیوں سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، عذاب قبر سے بھی گناہ معاف ہوں گے، اور اس طرح مختلف اسباب اس کے اختیار کیے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، جس کے اوپر گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک جمعہ سے لے کر دوسری جمعہ تک گناہ معاف ہوتے ہیں، حج سے لے کر حج تک، عمرے سے لے کر عمرے تک، جمعہ سے لے کر جمعہ تک، دو نمازوں کے درمیان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بہت سارے اسباب اللہ نے بنائے ہیں، تو ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے معلوم کر کے، تاکہ ہمارے گناہ معاف ہوتے رہیں، مغفرت ملتی رہے۔ یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ علماء فرماتے ہیں جس کو مغفرت مل گئی اس کے آخرت کے مسائل حل ہو گئے۔ تو اللہ سے مغفرت مانگنی چاہیے، تواب اللہ کی صفت ہے۔ اور پھر توبہ اور مغفرت مانگنے کے لیے بھی مختلف الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، جب اللہ بہت کثرت سے معاف کرنے والا ہے تو ہمیں کثرت سے معافی مانگنی ہے، اس کو کہتے ہیں استغفار، مغفرت مانگنا۔ اس کے بے شمار فضائل ہیں، ایک تو ہے استغفار اور ایک ہے کثرت استغفار، یعنی استغفار کی کثرت۔
تو کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ طوبیٰ لعبد وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، جو بندہ اپنے اعمال نامے میں کثرت سے استغفار پائے اس کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ تو کثرت سے معمول بنانا چاہیے، روزانہ کی تعداد میں، رمضان میں بھی خاص طور پر استغفار کی کثرت کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے اس نام پر ایمان لانے کا ایک اثر یہ بھی ہے، ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں۔ من لزم الاستغفار، جو آدمی استغفار کو لازم پکڑے، جعل اللہ له من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دیتے ہیں، ہر غم کو دور کر دیتے ہیں، اور ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں کہ وہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور سب بیماریوں کی ایک دوا ہے استغفار، اس لیے ہر طرح کی پریشانیوں میں مبتلا، روزی کی تنگی والے استغفار کی کثرت کرتے رہے، قرضے والے استغفار کی کثرت کرتے رہیں اور اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ اس کے لیے مختلف الفاظ بھی آپ نے سکھائے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، بڑا جامع استغفار ہے، اس میں استغفار بھی ہے اور توبہ بھی دونوں ہے یہ، اور اس کے بڑے عجیب معنی بھی ہے۔ گزشتہ سال تحفہ رمضان کے نام سے کچھ کلپ چلائے تھے، وہ آپ کو یوٹیوب چینل پہ ملیں گے، تو اس کو بھی سن لیں کہ اس لفظ کو کس معنی سے اور کس تصور کے ساتھ اس کے الفاظ کو پڑھا جائے۔ اسی طرح ایک سید الاستغفار ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار ہے، صبح شام اس کا بھی معمول بنانا چاہیے۔ جو آدمی یقین کے ساتھ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور بہت متداول دعا جس کو دعائے معثور کہتے ہیں، جو نماز کے آخر میں پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس کا بھی معنی سمجھ لیں، ہر نماز میں دھیان کے ساتھ پڑھے یہ دعا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی، یہ کوئی معمولی دعا نہیں، اس لیے اس کا اہتمام کریں۔ اور کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہ ہو۔ توبہ گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیں اور استغفار کریں، کثرت سے استغفار کریں، مایوسی کو اپنے قریب نہ آنے دیں، اور ان ناموں کو سمجھنے کے بعد گناہ کی جرأت نہ کریں۔ اللہ کی محبت میں اضافہ ہونا چاہیے، اللہ کتنے پیارے ہیں، بار بار معاف کرتے ہیں، توبہ کی توفیق دیتے ہیں۔ ان ناموں کا ورد بھی کرنا چاہیے، اسباب مغفرت اختیار کرنے چاہیے، اور عفو کے لیے ایک بڑی جامع دعا رمضان کی مناسبت سے ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی زوجہ محترمہ ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق، عفیفہ بنت عفیف، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی۔ دریافت کیا تھا، اللہ کے رسول اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو آپ نے یہ دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ عفو ہے، بہت زیادہ عفو کرنے والے، درگزر کرنے والے، مٹانے والے، تحب العفو، عفو کو پسند بھی فرماتے، فاعف عنی، لہذا مجھے بھی معاف کر دیجئے، میرے بھی گناہوں کو مٹا دیجئے، مجھ سے بھی درگزر فرما دیجئے، مجھ سے بھی جو آپ کے حقوق میں کوتاہی اس کو چھوڑ دیجئے، جانے دیجئے نا۔ کتنی پیاری دعا ہے، اس لیے اہتمام رمضان میں خصوصاً اور آخری عشرے میں تو ہر رات میں کم از کم 300 مرتبہ اہتمام کے ساتھ اس دعا کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ جس کو عفو مل گیا تو سب کچھ مل گیا، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس نام کا تقاضا اور ہمارے اندر یہ صفت کیسے آئے؟ تو جس طرح اللہ غفار ہے، غفور ہے، مغفرت کرنے والا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کے عیوب کو چھپانے والے، جیسے اللہ چھپاتے ہیں، اس نے ہمارے عیوب کو چھپایا، تو ہم بھی لوگوں کے عیوب کو چھپائیں، کسی کا عیب کی ٹوہ میں نہ لگے، پتہ چل جائے تو اس کو چھپا دیں، کیونکہ اللہ غفار ہے تو ہمارے اندر یہ صفت آئے گی۔ اس کا مطلب کہ ہم بھی لوگوں کے عیوب کو چھپا دیں، لوگوں کے گناہوں کو چھپا دیں، لوگوں کو معاف کریں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، ہم بھی لوگوں کو معاف کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے؟ تو پھر تم بھی لوگوں کو معاف کر دو۔ چنانچہ لوگوں کو معاف کرنا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے، عفو کی صفت اپنے اندر لائے۔ جو برائی کرے، اعفو عمن ظلمک، جو تمہارے اوپر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، یہ اعلیٰ ترین اخلاق ہے۔ تو یہ صفت اپنے اندر لائے، اللہ عفو ہے تو ہم بھی معاف کرنے والے بنے، اللہ تواب ہے،
کوئی آدمی معافی مانگنے آئے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ ایک بہت ہی اہم بات ذکر کر دوں، بہت سی مرتبہ انسانوں کے درمیان کچھ انبن ہو جاتی ہے، کسی آدمی کو اللہ توفیق دیتے ہیں، سب سے بہتر وہ ہے جو پہلے سامنے جا کر معافی مانگے۔ کوئی آدمی معافی مانگنے کے لیے آئے تو ضرور معاف کر دینا چاہیے، یوں نہیں کہنا چاہیے کہ میں معاف نہیں کروں گا۔ حدیث شریف میں بہت سخت وعید آئی ہے کہ کوئی آدمی دوسرے اپنے بھائی یا بہن کے پاس جائے اور اس سے کہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو، چاہے وہ اس بات میں سچا ہو یا جھوٹا ہو، محقاً کان او مبطلا، یعنی کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی اور برائی کرنے کے بعد پھر وہ آپ کے پاس آیا اور کہا مجھ سے غلطی سے ہو گیا، معاف کر دیجیے، معذرت چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹا ہے، اس نے جان بوجھ کے کیا تھا، پھر بھی آپ کے سامنے آ کے اس نے معذرت کی، یا حقیقت میں اس سے غلطی ہو گئی تھی، محقاً کان او مبطلا، تو چاہیے کہ اس کو معاف کر دے۔ اگر وہ معاف نہیں کرتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ استعمال فرمائے ہیں، فرمایا وہ میرے پاس حوض کوثر پر نہ آئے، وہ میرے پاس حوض کوثر پر نہ آئے، تم کہاں جائیں گے، کون ٹھکانہ ہے اس دن؟ اس لیے معاف کرنے کی عادت ڈالیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اس کو تو قیامت کے دن پکڑوں گا اور قیامت کے دن بدلہ لوں گا، تو ہم نے بھی تو بہت سو کے دل دکھائے، اگر قیامت کے دن اللہ نے ہمیں پکڑ لیا تو جب ہم معاف کرنے والے بنیں گے تو اللہ بھی ہمیں معاف کریں گے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، معاف کرنا تقوی سے زیادہ قریب ہے، لہذا معافی کی عادت ڈالیں، روزانہ صبح شام سب کو معاف کر کے سویا کریں، اپنے دل کو ہلکا کریں۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو زمزم رضی اللہ عنہ، حضور نے فرمایا تم میں سے جو آدمی ابو زمزم جیسی سخاوت کر سکتا وہ کرے، حالانکہ بہت غریب صحابی تھے۔ صحابہ کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ کون سی سخاوت کرتے، پوچھنے پر بتایا کہ میں تو غریب آدمی ہوں، میں کیا سخاوت کروں، بس اتنا ہے کہ جب میں صبح اٹھتا ہوں تو اللہ سے کہتا ہوں اللہ لوگ مالدار لوگ مال صدقہ کر رہے ہیں، میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں صدقے میں دے سکوں، میری عزت ہے میرے پاس، میں اس کا صدقہ کرتا ہوں کہ آج کے دن جو آدمی مجھے ستائے، جو مجھ پر ظلم کرے، میں اس کو تیری رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ صدقہ بڑا پسند آیا، تو لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالیں، دل میں کینہ رکھ کر نہ گھومیں، لوگوں کے عیوب غیبت میں بہتان میں بیان نہ کرتے پھرے، تجسس میں نہ لگے۔ یہ ان ناموں کا ہم سے تقاضا ہے کہ ہم بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں، معاف کرے اور معاف کر کے پھر بھول جائے۔ بہت سی مرتبہ معاف کر دیتے لیکن بھولتے نہیں، یاد رکھتے ہیں عفو ہے اور اس سے اوپر کا درجہ صفح ہے، فاصفح الصفح الجمیل، بھول جاؤ، اس کا کبھی تذکرہ ہی نہیں، یاد ہی نہیں کرنے کا، وہ سامنے سے خود آیا تو چھوڑو یہ سب ہو گیا ختم، میں نے تو معاف کر دیا۔ تو یہ صفت اپنے اندر پیدا کرے۔ اور آخر میں کچھ اشعار ہے، باز آ ہر آنچے ہستی باز آ، گھر کافر و گبر و بت پرستی باز آ۔ شاعر کہہ رہا ہے آ جا، واپس آ جا، اللہ تعالیٰ کی زبان یوں کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہے کہ آ جا، واپس آ جا، ہر آنچے ہستی باز آ، جو بھی کوئی ہے، کتنا ہی بڑا نافرمان ہے، کتنا ہی بڑا گنہگار ہے، آ جا، واپس لوٹ کے آ جا۔ تو کافر ہے، بت پرست ہے، تب بھی واپس لوٹ کے آ جا۔ این درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیست، ہماری یہ درگاہ، ہماری یہ دربار نا امیدی کا دربار نہیں ہے، 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، تو 100 بار بھی توبہ توڑ چکا ہے، 1000 بار بھی توڑ چکا ہے، پھر بھی آ جا، ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ ہمارے لیے کھلا رکھا ہے اپنے فضل سے، اس سے پہلے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے۔ اور مغفرت کے سلسلے میں ایک کتاب ہے الی مغفرتن، کتاب ہے اردو میں لیکن نام ہے اس کا الی مغفرتن، بڑی پیاری کتاب ہے، بہت جامع کتاب ہے۔ قرآن مجید میں جتنی مغفرت کی آیتیں ہیں وہ سب اس میں جمع کر دی گئی ہے، مغفرت کے واقعات ہے، بہت پیاری کتاب ہے، اہل دل کی لکھی ہوئی ہے، لہذا اس کتاب کو انٹرنیٹ سے حاصل کرنے کی کوشش کر لیں، مل جائے تو اس کا مطالعہ بھی کریں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے امیدوار رہیں۔ اس نام کی جتنی چیزیں بیان کی جائے کم ہے، واقعات تو بے شمار ہیں، لیکن وقت بہت ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رمضان کی اس مبارک ساعت میں اس کے ان مبارک ناموں کے طفیل دعا ہے، یا غفارو یا غافرو یا غفورو یا توابو یا عفو اغفر لنا وتب علینا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے اللہ ہم سب کی پوری امت کی مغفرت فرمائے۔ دعائے مغفرت اپنے لیے بھی کرنی چاہیے،
اور تمام مومنین و مومنات کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ مغفرت کی دعا ہم کسی کے لیے کریں گے تو یہ اس کے لیے بہت بڑا احسان ہے کہ اس کو ہم جہنم سے بچا رہے ہیں۔ اس لیے مغفرت کی دعا کا خود اپنے لیے بھی اور اپنے دوسرے مسلمان بھائی بہنوں کے لیے بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔